بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف سے متعلق کچھ اس کے فضائل اور ضروری مسائل سے متعلق آج کی گفتگو ہے ہماری۔ تو سب سے پہلے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اعتکاف کا لغوی معنی ہے گوشہ نشینی اختیار کرنا، یعنی انسان جو ہے وہ دنیاوی کام اور دنیاوی تفکرات سے علیحدہ ہو کر ایک گوشہ نشینی اختیار کر لے تاکہ وہ اللہ رب العزت کی ذات کو اور اس کی مناجات کو احسن طریقے سے جو ہے وہ ادا کرنے والا بن جائے۔ اعتکاف کی شرعی حیثیت جو ہے وہ اعتکاف جو ہے وہ آپ علیہ السلام کی سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ سنت مؤکدہ علی الکفایہ سے مراد کیا ہے کہ آپ علیہ ایک تو یہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ مداومت اختیار کی ہے ہمیشہ، سوائے 1-2 سالوں کے غزوہ بدر کے موقع پہ اور فتح مکہ کے موقع پہ آپ علیہ السلام نے اعتکاف نہیں فرمایا، اور جس سال آپ علیہ السلام کا وصال ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا، اور 1 سال میں آپ علیہ السلام نے اعتکاف چھوڑا اور پھر شوال کے اندر جو ہے اس کی قضا کی۔ تو ایک تو یہ سنو، اور علی الکفایہ کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پورے محلے میں سے 1 یا 2 افراد بھی بیٹھ جاتے ہیں تو سب کی طرف سے یہ سنت ادا ہو جائے، اور اگر 1-2 بھی نہیں بیٹھتے، کوئی بھی نہیں بیٹھتا، تو سارے جو ہے نا محلے والے اور سارے بستی والے گناہ گار ہوں۔ تو یہ مراد ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ کی۔ تو اب جو ہے اس کے فضائل کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 1 دن کا اعتکاف جو ہے وہ انسان کو 3 خندقیں جو ہے وہ جہنم سے دور کر دیتا ہے، اور 1 خندق کا فاصلہ جو ہے وہ زمین و آسمان کے برابر ہے، اتنا فاصلہ 1 خندق کا ہے، اور 3 خندقیں انسان جو ہے وہ جہنم سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اعتکاف کرنے والے کو وہ سارے ثواب ملتے ہیں جو وہ نہیں کر سکتا، مثلا جنازے میں شرکت نہیں کر سکتا، بیمار کی تیمارداری نہیں کر سکتا۔ تو آخری عشرے کے اندر جو سنت اعتکاف ہے، آخری عشرے کے اندر 20ویں روزے کی مطلب افطاری جو ہے وہ مسجد کے اندر کرے گا، اور چاند دیکھنے تک جو ہے معتکف جو ہے وہ مسجد میں رہے گا۔ تو اس دوران کے جتنا بھی مطلب وقت ہے، اس کے اندر جو بھی جنازے ہوں گے، کسی کی عیادت کرنی ہے، کوئی اور مطلب ثواب کا کام ہے کہ یعنی انسانیت کے اعتبار سے یا پھر دینی اعتبار سے کسی کی کوئی کام ہے، وہ اگر معتکف نہیں کر سکتا تو اس کا ثواب اس کو مل جائے گا۔ تو فرمایا کہ یہ اعتکاف کرنے کا ثواب اتنا ہے، تیسری حدیث، کہ 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمرے کرنے کا ثواب ہے۔ تو یہ بہت بڑی غنیمت ہے، اور جن حضرات کو اللہ نے وقت کی جو ہے نا وہ وسعت دی ہے تو وہ ضرور جو ہے نا اس مہینے کے اندر یہ آج سے جو ہے وہ اعتکاف کریں۔ اب اعتکاف کے کچھ جو ہے وہ مسائل بھی ہیں کہ بلا ضرورت شریعہ اور بلا ضرورت طبیعہ۔ شریعہ مطلب اذان پڑھنی ہے، کہیں جمعہ پڑھنا ہے، یا پڑھنا ہے یا پڑھانے جانا ہے، تو اس صورت کے اندر انسان جو ہے وہ مسجد سے نکل سکتا ہے، یہ شرعی ضرورت ہے۔ اور طبیعہ مطلب پیشاب پخانہ کرنے کے لیے جانا ہے، اگر کوئی کھانا لانے والا نہیں ہے تو کھانا لینے کے لیے جا سکتا ہے انسان، بشرط یہ کہ کھانا تیار ہو، اس کو وہاں وقت نہ لگے۔ اگر کچھ انتظار بھی کرنا پڑ جائے تو وہ اس کی بھی اجازت ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ کوئی کھانا لانے لے جانے والا ہو تو وہ زیادہ احتیاط ہے اس کے اندر۔ اور
اس کے بعد جو ہے وضو خانے ہیں، بیت الخلاء، یہ مسجد کا حصہ نہیں ہوتے. جو کمرہ ہوتا ہے اکثر سامان رکھنے کا، وہ مسجد کا، وہ ملحقات مسجد ہے، مسجد نہیں ہے. تو اس لیے وہاں پہ بھی بغیر ضرورت کے نہیں جانا. اگر انسان کو غسل وغیرہ کی حاجت پیش آ گئی ہے تو پھر جو ہے وہ اس کے لیے جا سکتا ہے. ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے یا پھر جمعے کے غسل کے لیے نہیں جا سکتا. وہ غسل صرف جنابت کا غسل، جیسے احتلام وغیرہ ہو جاتا ہے تو تب انسان باہر غسل کے لیے جا سکتا ہے. اور پھر وضو اگر پہلے سے ہے تو پھر جو ہے نا وہ نیا وضو کرنے کے لیے اس کو اجازت ہے. اور نفلی کام جیسے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، نفل پڑھنے ہیں، وہ وضو کرنے کے لیے بھی جا سکتا ہے. اور فرض نماز کے لیے تو بدرجہ اولا جا سکتا ہے وضو کرنے کے لیے. اور ایسے ہی کوئی بھائی جو ہے مطلب سگریٹ یا نسوار کا استعمال کرتے ہیں تو اس کی اجازت نہیں ہے، اس کے لیے باہر نہیں جا سکتا. ہاں بیت الخلاء دور ہے اور چلتے چلتے وہ راستے میں سگریٹ لگا لیتا ہے، یا بیت الخلاء میں بیٹھ کے وہ اتنی دیر پیشاب پخانہ کرتا ہے. بعض حضرات کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ وہاں پہ سگریٹ پیتے ہیں تو ان کو وہاں پہ اجازت ہے. اس کے علاوہ سگریٹ کی اسپیشل سگریٹ کے لیے مسجد سے نکلنا یہ جائز نہیں ہے، اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اور مطلب بہت زیادہ شدید ضرورت ہے، گھر میں کوئی ڈوب رہا ہے، کوئی جل رہا ہے، اس کو بچانے کے لیے اعتکاف توڑا جا سکتا ہے. گھر والوں کے لیے کھانے کو کچھ نہیں ہے تو اس کے لیے انسان جو ہے اعتکاف کو توڑ سکتا ہے. اور اسی طرح مطلب باقی اور جتنے بھی مطلب ایسی ضرورت جو اس کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی. کوئی نماز جنازہ ہے اور پڑھانے والا یا پڑھنے والا کوئی بھی نہیں ہے، جنازہ پڑھا ہوا تو تب بھی جو ہے نا اعتکاف توڑ کے تو اس کا جنازہ پڑھنا ضروری ہے. تو یہ چند گزارشات ہیں، چند مسائل ہیں، اور مفصل جو ہے اس پہ کتابیں بھی ملتی ہیں. تو بہرحال جو ہے اعتکاف کرنا جو ہے سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، اور اس کے بہت سے فضائل آئے ہیں. آپ علیہ السلام نے اس پر مداومت بھی کی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ جو ہے نا یکسو ہو کے اعتکاف میں بیٹھیں. موبائل اور لیپ ٹاپ اور ان چیزوں سے جو ہے نا قطعاً جو ہے نا ان کو لے کر نہیں جانا چاہیے. اس سے جو ہے ایسے ہی ہے جیسے ایک طرف آپ غبارے میں ہوا بھر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ نے سوراخ کیا ہوا ہے اور وہ ہوا ادھر سے نکلتی جا رہی ہے. تو یکسوئی تب ہوگی کہ جب جو ہے نا ہم ان چیزوں سے گریز کریں گے، زیادہ باتوں سے گریز کریں. خاموشی اختیار کرنا اور اس کو عبادت سمجھنا اعتکاف میں، اور منہ چھپا لینا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ مکروہ ہے. تو ہاں گوشہ نشینی کے لیے آپ چادریں لگا لیتے ہیں تو اچھی بات ہے، ورنہ یہ کہ مطلب جیسے عام مسجد میں رہا جاتا ہے مسجد میں رہا جائے، زیادہ باتیں دنیاوی باتیں نہ کی جائیں، دینی کتابیں پڑھی جائیں، قرآن کی تلاوت کی جائے، تسبیحات کی جائیں. صلاۃ و تسبیح کا بڑا اچھا موقع ہوتا ہے اعتکاف میں، تو صلاۃ و تسبیح کا اہتمام کیا جائے. اور اس طرح جو ہے دوسری عبادات کے اندر جو ہے نا وقت کو گزارا جائے، اور اللہ سے جو ہے نا صبح شام اللہ سے مانگا جائے، مناجات کی جائے. ٹھیک ہے، تو جب ہم ان اصول و آداب کے ساتھ اعتکاف کریں گے اور ان مسائل کا جو ہے نا مطلب ہم خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ بڑا ہمارے لیے بابرکت اور بڑا ہماری روح کو جو ہے نا پروان چڑھائے گا دینی اعتبار سے. اور خاص طور پہ عید کی رات جو ہے جس کو چاند رات کہتے ہیں، اس کے بہت سے حدیث میں فضائل آئے ہیں. تو اس میں جو ہے نا ہمیں خاص طور پہ دیکھنا یہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ 10 دن تو اعتکاف کرتی ہے، لیکن عید والے دن چاند رات کو جو ہے نا وہ اپنا عید 10 دن کا جو ثواب ہے اس کو بازاروں میں اور ادھر ادھر ضائع کرتے ہیں. تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے، اور جو ہے چاند رات کے فضائل کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں چاند رات والے دن بھی مسجد میں گزارنا چاہیے، اور اس کو جو ہے نا عبادات میں، ریاضات میں، مناجات میں اللہ سے وہ اجر لینے کی رات ہوتی ہے. تو یہ تو ایسا ہی ہے پورا دن مزدوری کی، اور جب مزدوری لینے کی باری آئی تو انسان جو ہے کہیں اور چلا جائے، کسی اور کام میں مشغول ہو جائے. تو
اس کو تو اجرت کی رات کہا گیا، تو اس لیے جو ہے وہاں پہ ہمیں چاند رات والے دن بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جو ہے زیادہ سے زیادہ مطلب نمازوں کا اور دعاؤں کا اہتمام کریں، ساری امت کے لیے دعائیں مانگیں اور سارے مسلمانوں کے لیے دعا مانگیں تاکہ اللہ رب العزت جو ہے ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ اللہ پاک جو کچھ کہا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔